بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف میں روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ تسلیم کا ایک خطبہ جو ماہ رمضان کی آمد سے قبل آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ انہوں نے اپنے الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔ ابتدائی روایت کے الفاظ یہ ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ دیا تھا۔ روایت بڑی طویل ہے چونکہ پورا خطبہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں اس خطبے کے چند الفاظ جو کہ بیان کرنا مقصود ہیں وہ ذکر کریں گے۔ آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ اور غم خواری کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةِ اور صبر کے اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ بھی رمضان کے دنوں میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے جیسے دن ڈھلتا جاتا ہے تو غصے کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اگرچہ میں نے ایک مختصر نشست میں اس کا جواب دیا تھا، لیکن آج اسی کی مزید وضاحت کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، جس میں انسان نہ صرف یہ کہ کھانا پینا چھوڑتا ہے بلکہ تمام منہیات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور جتنے بھی اوامر ہیں اور معروف چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہماری ایک عام روٹین ہے، جس میں کھانا پینا پورے دن ہمارا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ کھانے پینے سے ہم احتراز کرتے ہیں، جسم کی ایک ضرورت ہے جو کھانا طلب کرتا ہے، جو ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس عادت کی بنیاد پر جسم ہم سے کھانے پینے کو طلب کرتا ہے، جب اسے نہیں ملتا تو ایک چڑچڑاپن کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے تمام حصے جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہیں، تو جو انسان کے اندر غصے کا مادہ ہے لامحالہ وہ بھی تیز ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ میں نے روایت کے الفاظ بیان کیے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس چیز پہ؟ صرف کھانے پینے کے اوپر صبر نہیں ہے، صبر اسی چیز پہ ہے کہ جو چیزیں بھی شریعت کی روح سے اچھی نہیں سمجھی جاتی ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ جیسے اب غصہ ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اس غصے کے اوپر صبر کریں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ صرف ایک آدمی کا سوال میرے پاس آیا، لیکن عمومی رجحان لوگوں کا یہی ہے۔ وہ کیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں اور ایسے غصے سے پیش آتے ہیں جس طریقے سے یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا بلکہ عوام کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے ہر کسی کے ساتھ بیہیور کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو روزے کا اصل مقصود ہے صبر، اس کو وہ فوت کر دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شہر المواسات کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب غمخواری کیا ہے؟ غمخواری تو یہی ہے کہ بھئی لوگوں کے اوپر آپ ترس کھائیں، جس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتوں سے محروم ہے، آپ نعمتیں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے مہیا کریں بلکہ اس کی حالت زار کے اوپر آپ کو ترس بھی آنا چاہیے۔ اور روزے کا جو ایک بہت اہم مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ کریں ان لوگوں کی کیفیت کا جن کو سالہ سال کھانے پینے کو نہیں ملتا، جو سالہ سال ان حالات کے اندر ہوتے ہیں کہ بھی ان کو ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت نہیں ہے۔ اگر ہم صبح طلوع فجر سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم اگر کسی سے بات چیت کریں اور اس کی بات ہماری طبع کے موافق نہ ہو تو ہم غصے سے کیا ہو جائے، پاگل ہو جاتے ہیں، تو جن کے پاس ہمیشہ کھانے پینے کے لیے نہ ہو ان کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کا احساس، ان کا ادراک ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ جب ہمارے کو ان کا احساس ہو جائے تو پھر چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ دست تعاون بھی ان کی طرف دراز کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ بھی کریں،
ان کے ساتھ ہم مہربانی بھی کریں، ان کے ساتھ ان کے جو اشک ہیں ان کو ہم پوچھیں بھی، ہم ان کے لیے بھی راشن کا بھی بندوبست کریں، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں، ان کو جو دیگر تکالیف ہیں اس کا بھی ہم کیا کریں، بندوبست کریں۔ اگر ایک دن صبح سے لے کے شام تک ہمیں نہیں ملتا تو ہم غصے سے باولے ہو جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے جن کو مستقل بنیاد کے اوپر نہیں مل رہا، جن کے حالات ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم مہربانی کا برتاؤ بھی کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور لوگوں کے ساتھ دست تعاون بھی دراز کریں۔ تو وہ شہر الصبر، اصل میرا جو نقطہ تھا اس روایت کو بیان کرنے کا وہ یہی تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے، آپ بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں، آپ پیاس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، تو آپ کا یہ تکلیف اٹھانا یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کے لیے ہے تو آپ اللہ ہی کے خاطر آپ ناگوار باتوں کے اوپر کیا کریں، صبر کریں۔ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کیا رہا ہے، کسی سے کوئی بات تباہ کے موافق ہو، غیر موافق ہو، تباہ کے موافق نہ ہو تو فوری طور پہ اس کو جواب کیا دیتا ہے، میرا دماغ خراب نہیں کرو، میرا روزہ ہے۔ تو بھئی اگر آپ کا روزہ ہے تو روزہ اللہ کے لیے ہے، بندوں کے ساتھ آپ کیوں اس کو جتانے والا معاملہ کرتے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کو لڑائی کے اوپر برانگیختہ کر رہا ہو اور ایسے حالات پیدا کر رہا ہو کہ بھی جس سے آگے نزاع کی طرف جا رہا ہو، تو اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھی میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ اسی صورت نہیں ہوتی، بلکہ ویسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم میرے ایسا نہیں کرو، میرا روزہ ہے۔ اور اگر منہ سے نہیں بھی کہتے تو وہ شکل ایسی انہوں نے اتاری بھی ہوتی ہے، اور شام کے وقت جس وقت ہوتا ہے نا تو انہوں نے شکلوں کے اوپر ایسے 12 بجائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے گھر کے اندر کتنے جنازے اٹھ گئے ہیں ایک وقت میں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، تو افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، گویا کہ روزے کی تکمیل کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمارے کو شکر اختیار کرنا چاہیے اور شکر کے آثار ہمارے چہروں پر نظر آنا چاہیے، نہ کہ ہمارے چہرے سوتے ہوئے ہوں، نہ کہ ہمارے چہرے اترے ہوئے ہوں۔ ہمارے کو تو چاہیے پر رونق چہرہ رکھے۔ ایک ہوتا ہے اندر کی خوشی، اندر کی خوشی تو ہمارے کو ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو اپنے جو اندر کا غم ہے اس کے اوپر بھی قابو پانا چاہیے۔ اندر کی جو کیفیات ہے، کمزوری ہے، اس کو بھی اپنے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تکلیف ہم نے اللہ کے لیے اٹھائی ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ تو اپنی اس کمزوری کا احساس ہم مخلوق کے سامنے کس لیے ظاہر کرتے ہیں؟ تو فرمایا بہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ان چیزوں کے اوپر ہم کریں گے تو اسی کے اوپر ہمارے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔